يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کی آج انشاءاللہ آیت نمبر 102 اور 103 کا درس ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور اس کو بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں تو کافر نہ بن۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بس ان سے وہ بات سیکھتے تھے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈالیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، حالانکہ وہ اس سے کسی کو اللہ کے حکم سے کے سوا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے الا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور سیکھتے تھے وہ جو ان کو نقصان دیتی تھی اور نہ نفع۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بھی جانتے تھے جس نے جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، کاش وہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو البتہ اللہ کے ہاں اجر ان کے لیے بہتر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ ایک روایت ہے یہود کے کسی عالم نے اپنے باقی یہودیوں سے یہ بات کہی، کیا تم محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایمان لا سکتے ہو جو کہ ابن داؤد کو اللہ کا نبی مانتے، یعنی حضرت سلیمان، اور حضرت سلیمان جو تھے وہ تو جادوگر تھے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہودیوں کا وہ عالم، تورات کو جاننے والا، نبی علیہ السلام سے اپنی جماعت کو اس طرح سے بدظن کر رہا ہے کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایک تو جادو کا الزام لگا رہا ہے کہ وہ جادوگر تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک، اور دوسری طرف یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو شخص
ایسے شخص کو نبی ماننے کے جس کی نسبت جادو کی طرف ہے تو ہم تو ایسے شخص پر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی یہ یہودی عالم اس جملے کے ذریعے سے، اس نقطۂ نظر کے ذریعے سے گمراہ کر رہا ہے اپنی جماعت کو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں. اب یہاں سے اللہ رب العزت اسی بات کو کھول کر بیان فرما رہے ہیں تاکہ اہل ایمان کے دل میں کسی طرح کی بات نہ رہے. اور دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جو اس نے یہودی نے جو جادوگر ہونے کی نسبت کی، اس کی بھی ساری بات کھل کے سامنے آ جائے. اسی طرح اس سارے واقعے کو بیان کر کے ایک چیز اور علماء نے، مفسرین نے ہمیں سمجھائی کہ معجزہ الگ چیز ہے اور جادو الگ چیز ہے. معجزے اور جادو کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. معجزے کے پیچھے اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے جو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے ہاتھوں سے وقوع فرماتے ہیں. اور معجزہ جو ہوتا ہے یہ کسی طرح کا کوئی سحر نہیں ہوتا، کوئی جادو نہیں ہوتا، کوئی نظر بندی نہیں ہوتی. وہ ایک خارق عادت کام ہوتا ہے لیکن حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے. اگر آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. معجزے کے پیچھے اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے جو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے ہاتھوں سے وقوع فرماتے ہیں. اور معجزہ جو ہوتا ہے یہ کسی طرح کا کوئی سحر نہیں ہوتا، کوئی جادو نہیں ہوتا، کوئی نظر بندی نہیں ہوتی. وہ ایک خارق عادت کام ہوتا ہے لیکن حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے. اگر سمندر میں راستے بن گئے تو یہ نظر بندی نہیں تھی، اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ تھا اور حقیقت تھی. اگر پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ کوئی نظر بندی دھوکہ نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے تائید اور معجزہ تھا. اسی طرح مختصر بات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جتنے معجزات آئے، چاہے آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی قدرت کے مطابق چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، یہ کوئی جادو نظر بندی نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے تائید تھا معجزے کی صورت میں. نبی علیہ السلام نے پیالے میں ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے کو جاری کر دیا. وہ حقیقت تھی، معجزہ تھی، کوئی نظر بندی، کوئی جادو، کوئی دھوکہ نہیں تھا. بے شمار ایسے ہی نبی علیہ السلام کے معجزات. یہاں پر یہی بات سمجھائی گئی. پہلی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرنا بالکل جھوٹ اور باطل بات ہے. اور دوسرا، جادو ایک الگ چیز ہے، ایک دھوکہ ہے، نظر بندی ہے. آنکھوں کا دکھنا کچھ اور ہے جبکہ معجزہ اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ ایک الگ انداز سے قوم یہود کے اس نقطۂ نظر کا رد فرما رہے ہیں. اور ساتھ میں ہاروت و ماروت کا تذکرہ بھی اسی آیت مبارک میں اجمالاً بیان ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نسبت کرتے ہو سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بے مثال ایک معجزہ عطا فرمایا، ہوا پہ طاقت. آپ کی ہوا پہ قدرت تھی اللہ کے حکم سے. وہ ہوا کو حکم دیتے، جناب بندے کو اڑا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی. اور اسی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے وہ مشہور ہے. وہ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، اللہ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں پہ مسخر کیا ہوا تھا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو طاقت اور قدرت دی تھی جنات پر. جنات پہ طاقت دی ہوئی تھی، وہ ان سے کام لیتے تھے، کام کرواتے تھے، اپنے معاملات نپٹاتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک تائید تھی، ایک ان کے لیے معجزہ تھا. تو لہٰذا ان باتوں کو بنیاد بنا کر قوم یہود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کی کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک کیا ہیں، جادو. اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے جس چیز کی پیروی کی
جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، یعنی جو اس وقت جادو کا رواج تھا، جو اس وقت شیطانی کاموں کا رواج تھا، اس کے پیچھے سلیمان علیہ السلام کی کوئی تدبیر، کوئی علم نہیں تھا، وہ تو ایک شیطانی علم تھا اور جادو کا علم تھا اور کچھ نہیں تھا۔ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ جادو کا کام کفر کا کام ہے۔ حضرت سلیمان اللہ کے انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح کا جادو کا معاملہ کیسے کر سکتے ہیں جو کفر پر مبنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ جس کی تعلیم کا مفہوم یہ ہے کہ جادو کو کبائر گناہ میں شمار کیا، بڑے گناہوں میں شمار کیا، تو کیسا کوئی نبی یہ کام کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وہ شیاطین جو اس وقت کے چند لوگوں کی مدد کر دیتے، ان کی تائید کر دیتے، اور ان کی بنیاد پر وہ لوگ شیطانوں کی مدد کے ذریعے سے لوگوں کو کچھ کلمات سکھا دیتے، کچھ جملے سکھا دیتے، جس سے کچھ کام خلاف واقعہ ہو جاتے، خلاف حقیقت ہو جاتے، اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے، لوگوں کو نقصان بھی ہوتا۔ اور یہ کام سلیمان علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ یہ جنات کا اور شیاطین کا کام تھا۔ وما کفر وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتنا کام نہیں کیا، ہم نے شیاطین کے علاوہ اس شہر بابل میں 2 فرشتوں کو اتارا مزید ان لوگوں کی آزمائش کے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور اس کو بھی جو شہر بابل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے یہ، اور اسی شہر میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اتارے انسانی شکل میں جن کے نام تھے ہاروت و ماروت، جو فرشتے اتارے گئے لوگوں کی آزمائش کے۔ اچھا، ہاروت و ماروت کے حوالے سے مختلف نقطہ نظر ہے۔ ہمارے اندر صفت شہوانیہ بھی ہے، غضبیہ بھی ہے، غصبیہ بھی ہے، جس کی بنیاد پر ہم گناہ، ثواب، اچھائی، برائی، نیکی، بدی دونوں اختیار ہمارے پاس ہیں۔ فرشتے کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہماری آزمائش کے لیے، انسان کی آزمائش کے لیے، اور پھر اللہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے دونوں إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، ہم تو صرف آزمائش ہیں، فَلَا تَكْفُرْ، تم کافر نہ بنو، ہم نے یہ علم ہے ہمارے پاس، ہمیں تمہارے لیے آزمائش کے لیے بھیجا ہوا ہے، تم اس کام کو سیکھ کر کفر کا راستہ اختیار نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس ان سے وہ بات سیکھتے، کیا سیکھتے ان سے؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جو تفریق ڈالتی، لڑائی جھگڑا ڈالتی، کس کے درمیان؟ میاں اور بیوی۔ بہت کچھ سیکھتے ہوں گے، لیکن ان میں سب سے بدترین شکل یہ تھی۔ اور بھی بہت سی چیزیں سیکھتے ہوں گے ان سے، وہ ہاروت اور ماروت سے اس وقت کے لوگ، لیکن سب سے کبیر اور بری چیز جو ہے وہ ہے میاں بیوی کے درمیان نفرت، تفریق، ان کی علیحدگی کے اسباب پیدا کرنا، وہ سیکھتے تھے۔ اللہ پھر عقیدے کی اگلی آیت میں اصلاح فرما رہے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، حالانکہ وہ اس سے کسی کو اللہ کے حکم کے علاوہ جدا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو ایک ہے، ایک فن ہے، ایک علم ہے، ایسا علم ہے جو نفع پہنچانے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع نہ دے۔ تو یہ جادو کے علوم میں سے ایک علم ہے۔ تو یہ علم اسی وقت کارگر ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ اس سے اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرنا چاہیے کہ جادوگر اللہ کے کاموں میں مداخلت کر سکتا ہے۔ اس کے اثرات ہیں،
اس کے اپنے نقصانات ہیں، اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، لیکن پیچھے اللہ کی تقدیر ہی غالب ہے۔ بندہ اپنی تدبیر اختیار کر کے اس جادو وغیرہ سے احتیاط کرتا رہے، جیسے کہ ہمارے لیے آیت الکرسی ہے، ہمارے لیے فلق و ناس ہے، ہمارے لیے سورہ بقرہ ہے، یہ ساری ان چیزوں سے حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک تعلیم پہنچائی۔ کیا ہے؟ جادوگر اپنا زور لگا رہا ہے، یہ شیطانی صفات والے لوگ اپنا زور لگائیں، لیکن ہم اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی وحی کی مدد سے ان کا توڑ کرتے رہیں، اور اس طرح سے ان کی تدبیر کبھی بھی اللہ کی تقدیر پہ غالب نہیں۔ اگر ہم کمزور پڑ جائیں گے، ہم خود غیر محتاط کام کریں گے اور ہم خود شیاطین اور جنات کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ ہمارے اوپر اپنے اثرات کو چھوڑ جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا، لیکن وہ بھی کس کے؟ بِإِذْنِ اللہ کے چاہنے سے ہی ہوگا۔ کمزوری ہماری ہوگی مگر چاہت کس کی ہوگی؟ ہم نے اپنے اعمال میں کمزوری نہیں دکھانی تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں ہمیں رکھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور سیکھتے تھے وہ جو ان کو نقصان دیتی تھی نہ نفع، یہ چیز نقصان ہی نقصان ہے، نفع کوئی نہیں ہے، بس سیکھ لیا ٹھیک ہے، اس سے کوئی خیر نہیں اس کے اندر۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جس نے جادو کو خریدا، اس عمل کو سیکھا، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، یہ آخرت کو برباد کرنے والا عمل ہے۔ دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت میں بھی کچھ حصہ نہیں ملتا۔ جو اس علم دار کو، نقصان والے علم کو، اللہ کی ناراضگی والے علم کو سیکھتا ہے اور اس سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بہرحال بعض فقہا نے، بلکہ اکثر فقہا نے، مفتیان کرام نے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایسا جادو کا علم سیکھنا جس سے کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو اور مقصد ہو جادو کی کاٹ کرنا، تو پھر کسی تقوی والے بندے کے لیے سیکھ لینے میں گنجائش موجود، لیکن سیکھنا اس غرض سے کہ لوگوں کو نقصان پہنچائے، یہ کسی طور پہ بھی درست وَلَبِئْسَ مَا شَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، اپنے آپ کو حرام سے، بدکاریوں سے، ناجائز چیزوں سے بچا کے رکھتے، پرہیزگاری کرتے، یہ چیزیں نہ سیکھتے جن کا تذکرہ اللہ نے پچھلی ایک طویل آیت میں اجمالاً فرمایا، تو کیا ہوتا؟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو البتہ اللہ کے ہاں ان کا اجر بہت بہتر ہوتا۔ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہر شریر کے شر سے، شیطانوں کی شیطانی سے، حاسدوں کی حسد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی